السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آپ کا رہن سہن بہت اچھا ہے، آپ کا بیوی بچوں کا بہت سلوک اچھا ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، اچھا کاروبار ہے، اچھی سروس ہے، تو دیکھنے والے حسد کرنے والے آپ کے ساتھ حسد کریں گے اور آپ کو نظر لگ جائے گی، اس کا آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ چونکہ جو نظر لگانے والا ہے، نظر بد لگانے والا ہے، وہ حاسد تو ہو سکتا ہے لیکن ہر حاسد نظر لگانے والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سورۃ الفلق کے اندر حسد سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ مجھے حسد کے شر سے بچا، اس لیے اس سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ جب نظر بد لگتی ہے تو ہم اچھی خاصی کمائی بھی کرتے ہیں اور اچھا خاصا کاروبار بھی ہوتا ہے، اتفاق بھی ہوتا ہے، اور یہ لڑائی جھگڑوں کے اندر بدل جاتا ہے، اور اچھی خاصی کمائی جو ہوتی ہے اس میں بے برکتی آ جاتی ہے، اخراجات پورے نہیں ہوتے، قرضہ مسلسل سر کے اوپر رہنے لگتا ہے اور پریشانی رہتی ہے، جو ماہانہ بجٹ ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ اس سے ہم نے کیسے بچنا ہے اور ان لوگوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری فیملی کے اندر، ہمارے رشتہ داروں کے اندر، ہمارے کولیگز کے اندر، ہمارے دوستوں کے اندر ہی یہ لوگ ہوتے ہیں جو حسد کرتے ہیں۔ حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو حسد کرنے والا کہے گا کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے، یہ میرے پاس ہونی چاہیے، یہ اس کے پاس گاڑی کیوں ہے، یہ میرے پاس ہونی چاہیے، یہ اس کے پاس بنگلہ کیوں ہے، میرے پاس ہونی چاہیے، یہ اس کے پاس اتنی اچھی نوکری کیوں ہے، میرے پاس ہونی چاہیے، اس کے پاس اتنے بیوی بچے اچھے ہیں، میرے پاس ہونے چاہیے۔ یہ حسد ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے اس کو دیا ہے، اللہ مجھے بھی نواز دے، یہ حسد سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی چیز کی تعریف کرو کہ یہ چیز بہت اچھی ہے تو وہاں ماشاء اللہ کہو، کبھی بھی نظر نہیں لگے گی، یا آپ کا پتہ چل جائے گا کہ آپ بری نظر نہیں رکھتے یا آپ حسد نہیں رکھتے۔ اور جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہو کہ اللہ کی ذات نے اگر چاہا تو یہ میں کام کروں گا، اللہ کی ذات پر یہ کام چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب ہم انشاءاللہ کے بغیر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ بھی کام رک جاتا ہے، اس میں بے برکتی ہو جاتی ہے، اس میں کئی مسئلے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم ماشاءاللہ نہیں کہتے تو بے شک ہمارا ارادہ بھی نہ ہو تو بعض دفعہ نظر بد لگ جاتی ہے۔ دوستو، نظر بد سے پہلے نمبر پہ تو احتیاط کریں، اپنی چیزیں، اپنے ایکسپینسیو، اپنے اخراجات، اپنی انکم، جو بھی آپ نے سورس ہیں، اپنا کاروبار جو ہے وہ لوگوں سے چھپا کر رکھیں، لوگوں کو سامنے زیادہ شو بازی نہ کریں۔ آپ اگر زیادہ استطاعت رکھتے ہیں، اس سے زیادہ استطاعت دکھانے کی اکثر لوگ کوشش کرتے ہیں، پھر ان کو نظر بد لگتی ہے، وہ حسد کا سامنا کرتے ہیں۔ اپنی استطاعت سے بھی کم نظر آنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے گاڑی رکھی ہوئی ہے، اچھے مکان بنائے ہوئے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، بیوی بچے اچھے ہیں، اخلاق اچھا ہے، آپ کا اتفاق اچھا ہے، تو اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن رکھیں، صبح شام کے وظائف جاری رکھیں اور یہ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو نظر بد لگ چکی ہے تو نظر بد آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اس سے چونکہ نظر بد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد جو ہے وہ اونٹ کو دیگ کے اندر پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر کے اندر پہنچا دیتی ہے۔ یہ اتنی بری ہے۔ اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے، وہ سوکھ کر بیمار ہو کر یہاں تک کہ اس کا مالک جو ہوتا ہے وہ اس سے تنگ آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ اس کو فروخت کرو، وہ کسائی لے کر چلا جاتا ہے، کسائی اور اس کو کاٹ کے لوگوں کو فروخت کرتا ہے، لوگوں کو ہانڈی میں پکانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی مثال دی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ اونٹ کتنی بڑی جسامت رکھتا ہے لیکن نظر بد اس کو بھی یہاں تک لے آتی ہے کہ وہ بھی کاٹ کر اخیر لوگ اس کو پکانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو پکا کر کھا جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان جتنا بھی طاقتور ہو، خوبصورت ہو، جسامت ہو اس کی، اگر اس کو نظر لگ جائے تو یہ بیمار ہو کر قبر تک پہنچ جاتا ہے، یعنی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتا ہے اور عام پتہ ہی نہیں چلتا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیماری ہوتی ہے، مثال کے طور پر بخار ہو گیا ہے، سر درد ہے، آنکھوں میں کوئی تکلیف ہو گئی ہے، کانوں میں کوئی تکلیف ہو گئی ہے، چہرے کے اوپر آپ کے وہ دانے نکلنے شروع ہو گئے ہیں، آپ کے ہونٹ جو ہیں ان کے اوپر الرجی ہونا شروع ہو گئی ہے، ہونٹ خوبصورت ہے، یہ کیا ہوا کہ آپ میڈیسن بھی کھاتے ہیں، آپ کو افاقہ نہیں ملتا، ریلیف نہیں ملتا، یہی ہے کہ آپ کو نظر بد لگی ہوئی ہے، آپ اس چیز کا علاج نہیں کر رہے، آپ مادی علاج کر رہے ہیں، روحانی علاج نہیں کر رہے، اس لیے آپ کو افاقہ نہیں مل رہا، ریلیف نہیں ملا، یہ آپ کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔
کیونکہ یہ جو ٹریٹمنٹ آپ کی ہے وہ آپ اس طرف جاتے نہیں. آپ کی روحانی ٹریٹمنٹ ہے کہ آپ قرآنی علاج کریں. اللہ کی عظیم قرآن سے جو آیتیں ہیں اس کے لیے اس کو پڑھیں, اس کو پڑھ کر پھونک ماریں. اگر آپ خود ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں پر بھی پھونک ماریں, پانی پر بھی پھونک ماریں, پانی کو پیتے رہیں اور ہاتھ جو ہے ان کو پھونک مار کے سارے جسم کے اوپر پھیریں. اگر کوئی دوسرا ہے, بچہ ہے, بڑا ہے, جوان ہے, تو اس کے اوپر پھونک مارے اور اس کے ہاتھوں کے اوپر پھونک مارے. اس کو کہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم کے اوپر پھیرے. خصوصاً جب کوئی مرد دم کر رہا ہے تو عورت ہے تو اس کو کہیں, اگر کوئی عورت دم کری ہے تو مرد کو یہ کہیں کہ اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کرے, وہ اپنے جسم کے اوپر پھیر لے. اسی طرح آپ دوسرے کو کہتے ہیں, آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے کہ اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کریں اور پورے جسم کے اوپر پھیر لیں. اور وہ جو پانی آپ نے پڑا ہے وہ آپ خود پئیں, یا اگر کسی کو دم کر کے دینا ہے اس کو بھی پلائیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. بعض بچے آپ دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت, شام کے وقت یا رات کے وقت اتنا زیادہ تنگ کرتے, اتنا روتے ہیں, کیا ان کو نظر بدی لگتی ہے کہ کسی شادی کے اوپر چلے گئے, کسی فنکشن میں چلے گئے, بچہ شرارتیں کرتا ہے, بچہ خوبصورت لگتا ہے, تو اپنی بھی نظر لگ سکتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ کہہ دیا کرو ساتھ اس کے, تو اللہ کی ذات محفوظ رکھتی ہے. اللہ کی ذات ہمیں حسد کے شر سے, نظر بد کے شر سے اللہ محفوظ رکھے. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے, اللہ مجھے بھی ہدایت کی توفیق فرمائے. اور بعض دفعہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, محسوس بھی نہیں ہوتا, یہ جو شیطانی جنات ہوتے ہیں وہ آپ کو نظر لگا رہے ہوتے ہیں, آپ پر برے اثرات چھوڑ رہے ہوتے ہیں, یا بعض دفعہ جادو کے ذریعے بھی یہ چیزیں آپ کے پیچھے لگا دی جاتی ہیں کہ یہ آپ کو نظر بد لگائیں, آپ کے اوپر برے اثرات چھوڑیں, آپ کے صحت سے, آپ کی خوبصورتی سے, آپ کے کاروبار سے برکت ختم ہو جائے, اور آپ کا جو بچہ ہے, آپ کی جو اولاد ہے وہ نافرمان ہو جائے. بچہ آپ کو تنگ کرے, خصوصاً چھوٹا بچہ جو ہے وہ روتا رہے, وہ آپ کو رات کو بے آرامی کرے, آپ کو رات کو نیند پوری کرنے نہ دے. یہ اس قسم کے معاملات جو ہوتے ہیں یہ بھی جنات کے ساتھ ہی جا کے جڑتے ہیں. جو شیطانی جنات ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں, اور ان کو جادوگر بھی بعض دفعہ بھیج کر یہ کام ان سے لیتے ہیں. ان سے محتاط رہتے ہوئے یہ عمل آپ نے ضرور کرنا ہے. خود کر لیں یا میں آپ کو ریکارڈ کر کے دے دیتا ہوں, یہ آپ نے سن کر اس کو آپ نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. دوستو اگر میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کر لیا کریں, دوستو ریزر میں شیئر کر لیا کریں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ. یہ میں دم آپ کو تلاوت کر کے دینے لگا ہوں. یہ اگر آپ خود پڑھ نہیں سکتے تو آپ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 جو ہے وہ آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے. اول آخر آپ نے 7 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے, اور اس میں اس کو آپ نے پانی پر بھی دم کر کے دینا ہے, اس کے ہاتھوں پر بھی پھونک مارنی ہے. آپ نے اپنے ساتھ بھی ایسے کرنا ہے کہ پانی پر دم کریں اور اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے پورے جسم کے اوپر پھیر لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.